الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کے ویڈیو میں بات کریں گے اسلام میں عورتوں کی عبادت گزاری اور حضرت بی بی جویریہ کا خواب میں خوبصورت خیمے دیکھنے کے بارے میں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی۔ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہجد پڑھا کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی پڑھتی رہیں، روزے کثرت سے رکھتیں اور نفل نمازوں میں چاشت کی نماز کا خاص اہتمام فرماتی تھیں۔ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا بڑی عابدہ زاہدہ تھیں۔ ان کی شب بیداری اور روزے داری کی جبریل امین نے تعریف کی۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا بھی عبادت الہی سے شغف رکھتی تھیں، نماز روزے کی سختی سے پابندی کرتیں اور فرائض کے بعد جو وقت ملتا اسے نفلی عبادات میں صرف کیا کرتی تھیں۔ حضرت رابعہ بصری کفن ہمیشہ اپنے سامنے رکھتیں، بڑی عبادت گزار تھیں، ایک مدت تک 1000 رکعت روزانہ ادا کرتی رہیں، سجدے کی جگہ اکثر آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ حضرت حبیبہ ادویہ جب عشاء کی نماز سے فارغ ہوتیں تو اپنے کرتے اور دوپٹے کو مضبوطی سے باندھتیں، پھر صبح تک نفل پڑھتیں اور مناجات میں کہتیں، اے اللہ، نماز میں میری طرف سے جو کوتاہی اور بے پرواہی ہوئی ہے اسے معاف فرما دے۔ حضرت جویریہ خوب عبادت کیا کرتی تھیں۔ ایک دفعہ خواب میں بڑے اچھے خیمے تہجد میں قرآن پڑھنے والوں کے لیے دیکھے، اس کے بعد سے سونا چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نیک بندے اللہ کی بندگی کا کس قدر احساس رکھتے تھے۔ ایک ہم ہیں کہ ایسی گنجائش اور بہانے تلاش کرتے ہیں جن کے سہارے کم سے کم رکعتیں پڑھ سکیں، نفل ترک کر دیں، سنتوں کی بھی پرواہ نہ رہے۔ انتہا یہ ہے کہ ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو نماز کو نماز نہیں سمجھتے بلکہ ایک بیگار سمجھتے ہیں۔ بزرگوں کی عبادت گزاری کے ایسے واقعات اس قدر اکثر اور تواتر سے ملتے ہیں کہ ان کی صحت میں شبہ نہیں کیا جا سکتا، جیسے کہ لوگ کھیل تماشے اور فلم بیانی میں ساری رات کڑا کر گزار دیتے ہیں، نہ تھکان ہوتی ہے اور نہ انہیں نیند آتی ہے۔ اس طرح جب ہم ماضی کی لذتوں کا یقین کرتے ہیں تو طاعت کی لذتوں کا کیسے انکار کر سکتے ہیں، جبکہ طاعت میں تائید الہی بھی حاصل ہوتی ہے اور قوت بھی عطا ہوتی ہے۔